12ویں آرٹس اور سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، 12ویں جماعت کے نئے اردو نصاب کے مطابق ہم اعادہ ریویژن کے مرحلے میں آ گئے ہیں۔ آج اضافی مطالعے کے تحت خاکہ نگاری میں ہم نے 4 خاکے پڑھے۔ پہلا خاکہ سعادت حسن منٹو میرا دوست میرا دشمن، دوسرا عرف باقر مہدی، تیسرا چھوڑ کر ہم ساتھ اپنا جائیں گے، اور آج ہم چوتھے خاکے کا مطالعہ کریں گے، حد یقین سے حد گماں تک، جس کے مصنف انور ظہیر خان ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے ہم مصنف کا تعارف دیکھیں گے۔ انور ظہیر خان 22 جون 1954 کو میرا نگر، ضلع سیتاپور، یو پی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے آبائی وطن میں حاصل کی، بعد میں اپنے بڑے بھائی خان نصیب کے پاس ممبئی آ گئے اور ان کی سرپرستی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ 1986 میں مہاراشٹر کالج کے شعبہ اردو میں بحیثیت لیکچرر ان کا تقرر ہوا۔ وہ ایک قابل رشک خاکہ نگار تھے۔ ابتدا میں انہوں نے کچھ تنقیدی مضامین بھی لکھے۔ مہاراشٹر کالج ممبئی کے سابق صدر شعبہ اردو ڈاکٹر محی الدین رضا پر پہلا خاکہ لکھا، پھر اردو ادب کے مشہور شعراء، ادباء اور علمی شخصیتوں پر خاکے لکھے، جو ادبی حلقوں میں بہت مقبول ہوئے۔ اپنی کتاب مت سہل ہمیں جانو کے لیے انہوں نے صرف 7 خاکوں کو منتخب کیا۔ یہ کتاب ان کی پہلی اور آخری کتاب ثابت ہوئی۔ کالج میں ہونے والے مشاعروں کی نظامت کی وجہ سے وہ جن اردو کے بڑے شعراء و ادباء سے قریب ہوئے، ان میں عزیز قیسی بھی تھے۔ اس جواں سال خاکہ نگار اور ادیب نے 3 اکتوبر 1999 کو ممبئی میں اس دار فانی کو الوداع کہا۔ تو عزیز طلبہ، یہ حد یقین سے حد گماں کے خالق انور ظہیر کا خاکہ تھا، مختصر تعارف۔ اب ہم صاحب موضوع عزیز قیسی کا مختصر تعارف، جن پر انور ظہیر نے خاکہ لکھا، دیکھیں گے۔ عزیز محمد خان اور عزیز قیسی 1931 میں حیدرآباد، تلنگانہ میں پیدا ہوئے اور وہیں تعلیم پائی۔ انہوں نے خود کو ایک شاعر اور کہانی نویس کے طور پر منوایا۔ وہ اردو کے شاعر، مصنف اور فلمی کہانی نویس تھے۔ 1950 کی دہائی کے آخر میں ممبئی چلے آئے اور ممبئی کے ادبی اور فلمی منظرنامے کا ایک سرگرم حصہ بن گئے۔ اپنی زندگی کے اوائل میں وہ ترقی پسند مصنفین کی تحریک سے وابستہ رہے۔ عزیز قیسی 1950 کے وسط تک شاعری اور مختصر کہانیاں لکھ چکے تھے۔ اگرچہ وہ بنیادی طور پر ایک شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے نثر بھی لکھی ہے۔ ان کی شاعری غزلوں کے ساتھ ساتھ نظموں پر مشتمل ہے۔ ان کی 3 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کی تخلیقات کا انگریزی کے ساتھ ساتھ دیگر ہندوستانی زبانوں میں بھی ترجمہ کیا گیا۔ ان کا شمار ان اہم شاعروں میں ہوتا ہے جنہوں نے 1947 کے بعد اردو شاعری میں نمایاں کردار ادا کیا اور نئے رجحانات متعارف کروائے۔ 1992 میں ممبئی میں ان کا انتقال ہوا۔ انور ظہیر کی زبان سادہ مگر پرلطف ہے۔ ہم آج اس خاکے کا نصف حصہ پڑھیں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، خاکہ شروع ہوتا ہے۔ عزیز قیسی مرحوم نے نوابوں کے شہر حیدرآباد اور تجارتی شہر ممبئی میں اپنی ساری عمر بسر کر دی۔ حیدرآباد کی دھرتی سے، وہاں کے کلچر سے انہیں لگاؤ تھا۔ ان کی زبان وہاں کی کھٹی دال، آم اور لیموں کے اچار، بریانی، کبابوں اور طرح طرح کی خوابوں کا مزہ تلاش کرتی تھی۔ اس لیے جب کبھی انہیں ذرا فراغت کے چند دن میسر آ جاتے، ہاتھ پیسوں کی گرمی محسوس کرتے، تو نینی تال یا کوڈی کنال کا نہیں، موسیٰ ندی، مکہ مسجد، چار مینار اور سالار جنگ میوزیم والے حیدرآباد کا پھیرا کرتے۔ عزیزوں سے ملتے، یار دوستوں کے ساتھ شامیں سجاتے، اور جب جیب ہلکی ہو جاتی تو گزرتے سمے کے چہرے پر
اپنی بحثوں اور اپنے قہقہوں کے نشان چھوڑ کر چلے آتے۔ پھر وہی ممبئی کے شب و روز ہوتے، ملاقاتیں، باتیں اور گھاتیں ہوتی۔ ممبئی میں معدے کی کھلبلاہٹ، ظاہری تڑک پھڑک کی پاسداری فرد کو بستر سے پیٹ لگانے کی مہلت ذرا کم ہی دیتی ہے۔ یہاں ٹسل اور ٹکراؤ ہے، آپا دھاپی ہے، جو گر گیا تو اس کا عمر بھر سنبھلنا محال ہے۔ ظاہر ہے جہاں رات دن ریاکاری، بے یقینی، بے اطمینانی سے واسطہ ہو، جہاں اہل علم و قلم، اہل ہنر کو لعینوں اور حرز گوئیوں کی چوکھٹ پر ماتھا رگڑنا پڑے، جہاں انسانی ضمیر کی آواز پیسوں کی کھنک میں دبا دی جاتی ہو، بھلا وہاں جاگتی آنکھوں کا، جاگتے ضمیر کا آدمی کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ یاد نہیں پڑتا عزیز قیسی مرحوم کو کب دیکھا تھا، کہاں دیکھا تھا۔ کسے دوش دوں اپنی نظر کے زاویے کو، حافظے کو، یا مرحوم کے نقش اول کو، جو گہرا اور دیر پا ثابت نہیں ہوا۔ دل یہ کہہ رہا ہے کہ ادیبوں اور ادب نوازوں کے جلوہ اور جلوس میں دیکھا ہوگا، کیونکہ انہیں جب بھی کبھی دور و نزدیک سے دیکھا تو کسی جلسے مشاعرے میں، کسی سیمینار یا ادبی محفل میں کلام سناتے، تبصرہ یا تنقید کرتے ہوئے دیکھا۔ عزیز قیسی نہ گلے باز تھے نہ مشاعرہ باز، وہ مخصوص نشستوں کے، ادیبوں شاعروں کے جمگٹے کے آدمی تھے، عوامی اسٹیج کے نہیں۔ انہیں عام مشاعروں کی طرح کلام سنانے کا کچھ زیادہ ہوقا نہیں تھا۔ وقفہ دے دے کر نظمیں غزلیں کہتے، پر بے موقع بلا فرمائش نہیں سناتے تھے۔ آواز بوجھل تھی اور گلا بھی رندا ہوا تھا کہ جیسے دل سے قیامت گزر گئی ہو۔ گویا میر کے شعر کی تفسیر تھے، دل کی آبادی کی اس حد ہے خرابی کے نہ پوچھ، دل کی آبادی کی اس حد ہے خرابی کے نہ پوچھ، جانا جاتا ہے کہ اس راہ سے لشکر نکلا۔ نام عزیز محمد خاں تھا، ماں سیدانی تھی، باپ مفلس غیور پٹھان تھا۔ گھر 7 بھائیوں اور 1 بہن سے بھرا پڑا تھا۔ لگپن غریبی میں بسر ہوا، ذہانت مادری اور پدری تھی، رگوں میں پٹھانی خون ٹھاٹے مارتا تھا۔ ہڈیاں افغانوں کی طرح چوڑی چکلی، گوشت کی چٹانیں چھوٹی سی ایڑی تک ہاڑ پر دھری ہوئی تھیں۔ قد ایوریسٹ سے کم نہ تھا، رنگ میلے سونے کی طرح، چہرہ گول اور بڑا، گال متناسب، جس میں ہنستے وقت گڑھے پڑ جاتے تھے۔ سر کا پیالہ بالوں سے ڈھکا ہوا، گردن پہلوانی تھی، ماتھا چوڑا اور سلوٹوں سے پر، بال دست برد زمانہ سے محفوظ، گھنگریالے اور تل چاولے تھے۔ ناک اونچی اور نتنے پھولے ہوئے، ناک پر کالے فریم کی موٹے موٹے شیشوں کی اینک دھری ہوئی، آنکھیں شیشوں کے پیچھے سے ذہانت کا اعلان کرتی ہوئیں، موٹے موٹے ہونٹ، داڑھی مونچھ کا نام و نشان نہیں، لہجے میں ٹھہراؤ، بھرے بھرے کندھے، اکثر پینٹ اور کبھی کبھی پاجامہ پہنتے، گلے میں پوری آستین کا بشٹ یا کرتا ڈالے ہوتے، اور پیروں میں سستے یا اوسط ناموں کی چپل۔ کسی دور میں شیروانی بھی پہنا کرتے تھے۔ جب آتش جمع تھا، واقعی ان کے جسے پر شیروانی کے پابند دلوں میں لگن اور چبھن پیدا کر دیتی۔ چال درمیانہ اور وضع قلندرانہ تھی۔ عمر بھر قلم کا حل چلایا، گیت، غزلیں، نظمیں، کہانی، مکالمے، سینیریو لکھ کر کمایا اتنا ہی کہ گھر کی سفیدی اور لباس کو اجلےپن پر داغ دھبے نہ دکھائی دے۔ اردو کا یہی نصیب ہے، ہر کوئی نہ ساحر ہو سکتا ہے، نہ ابن صفی اور نہ حافظ جالندھر۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے حد یقین سے حد گما تک انور ظہیر کا لکھا ہوا خاکہ بنام عزیز قیسی پڑھا، جو نصف ہوا ہے۔ کل آدھا حصہ اس کا ہم پڑھیں گے۔